سیرت میں آپ احادیث کریمہ میں احادیث کی کتب میں پڑھیں گے جب جب بی بی حلیمہ سعدیہ آتی تھیں تو حضور بسر و قد ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. نہ صرف کھڑے ہوتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ کر اگر کبھی ردا اوڑے ہوئے ہوتے، کوئی چادر، قیمتی شال چادر اوڑے ہوتے، وہ چادر بچھا دیتے اور ان سے خواہش کرتے کہ اس پر بیٹھ جائیے. یہ رضائی ماں حقیقی ماں نہیں ہے. رضائی ماں آ رہی ہے تو کونوں مکہ کا سردار، انبیاء و رسول کا امام، ساری دنیا کا سرتاج اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ماں باپ گھر میں چلتے پھرتے رہتے، پاؤں دراز کیے ہوئے نواب کی طرح لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. کہاں ہے تمیز؟ کون سکھلائے یہ اقدار؟ Who is going to teach you the ethical values, the moral values of Islam? گھروں سے ماحول ختم ہو گیا. ماں باپ آتے جاتے رہتے ہیں، بیٹے صاحب دراز، دختر دراز، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے، جیسے گھر کا غلام آ رہا ہے جا رہا ہے، پرواہی نہیں ہے. تمہیں سنو، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا اور آپ کے والد، والدہ، بھائی سارے کے سارے اکٹھا ہوئے آپ کے پاس پہنچے، آپ بادشاہ وقت بنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، دربار سجا تھا، لوگوں میں مصروف گفتگو تھے. ایسے میں حضرت یعقوب چلے آئے. حضرت یوسف نے ابھی غور سے دیکھا نہیں کہ والد آ رہے ہیں، سمجھ رہے کہ مجمع میں کوئی ہے، دور سے چلا آ رہے. ایسے میں اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، اے یوسف اٹھ کھڑا ہو جا، تیرا باپ آ رہا ہے، تیرا باپ آ رہا ہے. اگر میری جاہو جلال اور عزت کی قسم، اللہ فرماتا ہے میرے جاہو جلال اور عزت کی قسم، اگر تو اپنے باپ کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا ہے تو تیری اولاد میں نبی پیدا نہیں کروں گا. یہ نبی کے لیے ہے، نبی کے لیے. اور کون ہے یوسف؟ یوسف تو وہ پیغمبر ہے، وہ لاڈلے بیٹے ہیں جن کو ماں باپ بھائیوں نے سجدہ کیا تھا. اللہ نے ان کی تعظیم ان کے ماں باپ سے کروائی. ایسی شخصیت کو حکم ہو رہا ہے اٹھ کھڑا ہو جا، تیرا باپ آ رہے. آپ اور میں کیا چیز ہے؟ ہمارے گھروں سے آج یہ تہذیب رخصت ہو چکی ہے. ہم مغرب کی تہذیب کو اپنا لیے. دیکھتے ہیں نا، خدا تباہ کرے ان لوگوں کو جو تہذیب یہاں تک پہنچاتے ہیں کسی ذریعے سے. واٹ ایور از دا مینس، ذریعہ کچھ بھی ہو. شیک ہینڈ، ہیلو، ہاؤ آر یو، فائن، تھینکس. سلام گیا، کلام گیا، دست بوسی گئی، قدم بوسی گئی. ہیلو، ہائی ڈیڈ، ہاؤ آر یو، فائن. یہ ہے تہذیب مسلمانوں کے گھر کی. اکثر شادیوں میں لوگ بلاتے ہیں خطبہ پڑھنے کی غرض سے، دعوت دے کے بلاتے ہیں بحیثیت ایک شریک مجلس کے. میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں شادی کا دن ہے، دلہا کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے نا، گھر آباد کرنے جا رہا، اپنی زندگی سنوارنے جا رہے، انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے جا رہے. نیوکلیر اسٹائل خطبہ ہوا، کھڑے ہو گئے. پیچھے سے کسی نے کہا ارے بابا سے ملو، والد سے ملو. جی تمہارے سکھانا پڑتا یہ بھی، بابا ہے بابا سے مل. بابا سے ایسا ملا تو دوست کو کیا کریں گے؟ لات ماریں گا. یہ بابا سے ملاقات ہے. کچھ بدبختوں نے ذہن دے رکھا ہے نا، نہیں جھکنا، ہاں جھکے کہ شرک ہو جاتا. شرک تو ایسا ہے پھالی کے بختاور بن کے لائیں پیدا ہے، اس سے ساتھ شرک. یوں کرے کہ شرک ہو جاتا ہے، وہ کرے کہ شرک ہو جاتا ہے. ارے کمبختو، تعظیم اور تعبد تم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ تعظیم بھی نہیں معلوم، تعظیم کو تعبد سے ملا رہے ہو. لے جا کے تعبد اور ہے، تعظیم اور ہے. ایسا تعظیم شرک ہوتی
تو فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ شرک ہمیشہ کے لیے شرک ہے، شروع سے شرک ہے، روز ازل سے شرک ہے، روز اول سے شرک ہے، تا ابد شرک ہے۔ شرک ہوتا تو سجدہ کیوں کرواتے؟ سارے نبیوں کی امتوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے نبیوں کو سجدہ کریں، اور سجدے کرتے آئی ہیں امتیں۔ پڑھو حدیث، سجدہ شرک نہیں تھا تو جھک کے ملنا شرک ہو جاتا۔ رے پاجی کیا ہو گیا تم لوگوں کی عقلوں کو؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سجائی نہیں دیتی۔ صحیح بات، یہ درس دے رہے مولوی صاحب، مسجد میں پڑھا رہے، درس دے رہے، قرآن پڑھا کے، ہاں دیکھو بہو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، ماں باپ کے سامنے نہیں جھکنا، ولی کے سامنے نہیں جھکنا، نبی کے سامنے نہیں جھکنا، رسول کے سامنے، کس کے سامنے نہیں جھکنا، استاد کے سامنے۔ شرک ہو جاتا۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا۔ ارے بدبخت، وہ جھکنا عبادت کا ہے، تعظیم کا نہیں ہے۔ وہ عبادت ہے، وہاں نیت پرستش کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے یہ حکم صادر فرما دیا ہے، یہ فرض کر دیا ہے کہ تم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب اس کے بعد جھک سکتے ہو تو یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی تعظیم کرو، رب کی عبادت کرو۔ ولی کی تعظیم کرو، رب کی عبادت کرو۔ نبی کی تعظیم کرو، رب کی عبادت کرو۔ یہ ہے ایمان۔ قرآن خود فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ کیسے کرو؟ ویسے ہی کرو جیسے صحابہ نے کیا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ لوگ ایمان لائے تھے۔ کیا کرتے تھے صحابہ؟ ارے حالت نماز میں بھی سرکار آگے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ کی عبادت میں بھی اللہ کا رسول آ جائے، صدیق ایک بار امامت کر رہے تھے، پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ تالی بجا کے اشارے دینے لگے، صدیق امامت کر رہے ہو، ارے تم کیا امامت کرو گے؟ یہ تو سارے نبیوں رسولوں کا امام ہے، اس کی کون امامت کر سکتا ہے؟ حالانکہ حضور علیل تھے، اس وقت صحت اچھی نہیں تھی، مرض میں تھے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہے تھے، صدیق پیچھے ہٹ گئے۔ اب اللہ کے رسول سامنے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول بیٹھ کے نماز پڑھ لے، صدیق پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول رکوع میں جاتے ہیں، صدیق اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول رکوع سے اٹھتے ہیں، صدیق ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ حالانکہ امام نماز کے صدیق تھے، لیکن جب امام الانبیاء آ جائے تو صدیق بھی پیچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ہے تعظیم، یہ تعظیم ہے۔ تعظیم کا قرینہ گیا۔ اب باپ کی تعظیم نہیں کرتے تو باپ کے دوست کو کیا چچا بولتے ہیں؟ ہمارے گھر دکنی کا محاورہ ہے، باپ کو باپ نہیں بولتا، باپ کے دوست کو چچا کہاں بولتا میاں۔ مگر سنو، صرف زبانی کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ بڑے اچھے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، آقا میں کیا کروں؟ کچھ ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جی تڑپتا ہے ان کے لیے، ان کی یاد ستاتی ہے، تڑپتا ہوں، جب زندہ تھے تو خدمت کرتا تھا، اب کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ان کے لیے نمازیں پڑھ، ان کے لیے نیکی کر، ان کے لیے صدقات خیرات کر، ان کے لیے استغفار توبہ کر، طلب رحمت کر۔ یہی نہیں، سرکار نے فرمایا اگر ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو جو ان کے اقربا ہیں، عزیز ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی دوست ہیں، ان کی بھی عزت کر، ان کی بھی عزت کر۔ اسی لیے کہا گیا صدیق الوالد عم الولد، باپ کا دوست بیٹے کا چچا ہوتا ہے، چچا سمان ہے وہ، he is just like your uncle۔ ہاں، وہ انکل کا بھی ایسا ہو گیا معاملہ، کیا پوچھتے آپ؟ چچا تو بولتے ہیں لیکن لہجہ کیسا ہوتا؟ اجی چچا، طنز، تان، ٹونٹنگ، ڈسگریس، انسلٹ۔
کاہے کو نکلے چچا ضعیفی میں، جاؤ نا گھر میں بیٹھو. ارے بدبخت، اگر وہ ضعیف ہیں تو ان کی مدد کر. حضور نے فرمایا بوڑھوں کی عزت کرو، ضعیف معمر لوگوں کی عزت کرو، جن کے سر میں داڑھی میں سفیدی آ جائے ان کی بھی عزت کرو. یہ سفیدی اللہ کے نور سے ہے، عزت کرو ان کی، ان پہ تانے نہ کسو. اور یہ بھی امام غزالی نے بھی لکھا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی قول ہے کہ جو شخص ضعیفوں کی عزت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر دراز کرتا ہے. صرف عمر ہی دراز نہیں کرتا، جب یہ ضعیف ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک مرد غیب اس کی خدمت پر مامور ہو جاتا ہے. عزت کرو، بڑے بزرگوں کی عزت کرو، ان کی توقیر بجا لاؤ، ان کا ٹھٹا نہ کرو، مذاق نہ کرو. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی ضعیف ہوگا تو بس ڈسٹ بن کی نظر کرنے کا قابل ہو گیا. He is refused, rejected. تو اٹھا پھینک ڈالو، کیا مصیبت ہے رجحان کو. یہ بڑے میاں بہت ستا رہی جی. توبہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو. بڑے بزرگوں کی توہین نہ کرو، توقیر کرو. سرکار اپنے اس امتی کو پسند فرماتے ہیں جو بڑے بزرگوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ گندگی نہ جانے کدھر سے آ گئی کہ ہم بڑوں کو بڑا سمجھنا بھول گئے. اور ماں باپ کا بھی اس میں کچھ دوش ہے، سب کچھ قصور اولاد کا نہیں ہے نا. ماں باپ نے تو کبھی حدیث کی کتاب کھولی ہی نہیں گھر میں، قرآن تو کھلی ہی نہیں کبھی کہ بچوں کو پڑھ کے سناتے، سمجھاتے کہ یہ حقوق والدین ہے. بیٹا اللہ نے تجھے اولاد بنایا، کل تو بھی ماں باپ بنے گا، سن یہ پڑھ. دکھاتے کیا ہے؟ ارے ہاں کتنا اچھا ہے، دیکھیے کیا یہ ایپیسوڈ بہت اچھا ہے، بیٹھ. کہے کا ارے وہ سیریل رے، بیٹھ دیکھ. ارے چنو منو نے دکھا، بولا ہاں بول بہت اچھا دکھ رہا، دیکھا. یہ کام کر رہے ماں باپ. جس گھر میں ماں باپ خود ایسی چیزیں دیکھ رہے، پسند کر رہے، خوش ہو رہے، چاہتے ہیں کہ اولاد بھی دیکھے، تو وہاں یہ توقع ہی رکھنا فضول ہے کہ یہ اولاد ماں باپ کی عزت کرے گی. وہ دیکھ رہا ہے جو وہی کر رہا ہے. Hello dad, how are you? Hello mom, fine? How are you? دیکھ یہی رہا، یہی تو کرے گا. انسان غیر شعوری طور پر جو کچھ دیکھتا ہے اسے قبول کرتا ہے، خواہی نہ خواہی، انٹینشنلی ان انٹینشنلی، چاہ کر نہ چاہ کر وہ چیزیں آ جاتی ہے. مسلسل آپ کسی کے ساتھ رہی ہے، اس کے لب و لہجے کی چھاپ اگر آپ قبول کرنے لگ جاتے، وہ اگر آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، تھوڑے دن میں آپ کا لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے. کچھ دن لوگ جا کے پاکستانیوں کے ساتھ رہتے ہیں، لب و لہجہ بدل جاتا ہے. پیدا ہوئے حیدرآباد میں، عمر کٹی حیدرآباد میں، 2 سال سے ادھر والوں کے ساتھ ہے، اب گفتگو کا لہجہ بدل گیا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ کیا ہو رہا رہے، اچھا تھا نا، بولی گئی کو بدل گئی. 2 سال اچھی چیز نہیں سیکھتے کسی کی. 2 سال کسی عالم کے ساتھ، کسی نیک آدمی کے ساتھ، کسی متقی پرہیزگار کے ساتھ رہنے کی توفیق نہیں ہوتی. نصیب میں ہی نہیں ہے تو صحبت ملتی کہاں سے؟ نصیب میں ہو تو صحبتیں ملتی ہے. اللہ جن پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو ان کو اپنے اچھے بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب کرتا ہے. مقدر ہی کھوٹے لکھا کے لائے، بولی بدل جاتی، پھر تھوڑے دن میں کلچر بھی بدل جاتا. اب سعودی عرب میں رہ گیا ہے، اب آتے انداز بدل گیا. باوا مشرک، اماں مشرک، چچا مشرک، خالو مشرک، مامو مشرک، پھپا مشرک، نانا مشرک، دادا مشرک، سب مشرک. ان واحد مسلمان اب دنیا میں
انہی کی وجہ سے کارخانے حیات چل رہا. اگر انہوں مسلمان نہیں ہوتا تو دنیا ختم ہو گئی تھی. ارے کیا ہے میاں؟ ارے رہن دو جی، سب حیدرآباد کا ڈھکوس لے، رہن دو. دیکھ کے آ رہا ہوں سعودی عرب میں، ہاں وہاں سے قرآن نکلا بابو، وہاں سے اسلام نکلا. پوری دنیا میں اسلام کہاں سے پھیلا؟ یہ سعودی عرب سے. وہاں دیکھ کے آ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اے اماں کہاں سے کھڑے رہ رہے ہیں، باغ ہے، کیا ہے؟ سب شرک ہے. یہ بیٹا یہ تو صحیح ہے کہ اسلام وہیں سے پھیلا ہے، لیکن یہ نجدیوں نے نہیں پھیلایا ہے، میرے سرکار کے عاشقوں نے پھیلایا ہے اسلام. یہ نجدیوں نے نہیں پھیلایا، نجدیوں کا دین ہے جو تو دیکھ رہا ہے. عاشقوں کا دین اگر دیکھنا چاہتا ہے، صحابہ والا دین دیکھنا چاہتا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھ. دیکھ آقا کا کیسا ادب تھا، کیسی پذیرائی ہوتی تھی، کیسی توقیر ہوتی تھی، کیسی ارے ان کی تعظیم تو بڑی چیز ہے. ان کے منہ کے دھون، پاؤں کے دھون کی تعظیم ہوتی تھی، منہ کے تھوک کی، لعاب دہن کی تعظیم ہوتی تھی. زمین پر گرنے نہیں دیا صحابہ نے، لے کے چاٹ لیا، مل لیا. یہ ہے تعظیم رسول. نجدیوں کو دیکھ کر دین سیکھتا بدبخت، اور اسی کا نام دین سمجھا ہے تو نے. پڑھ حدیث کی کتابیں. پاؤں دھو رہے سرکار، صحابہ لڑ رہے. کائے کے لیے لڑ رہے؟ وہ دھون مل جائے. ہائے ہائے کیسے نصیب والے. نور مطلق کا جو آئینہ ہے اس کا دھون پی رہے ہیں. اب نور ہی نور ہے اندر سے باہر تک. سرشار ہے اس نور کی میں پی کر. سرکار نے تھوکا، صحابہ نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. لڑائی ہو رہی ہے، ہاتھ سے ہاتھ گھسے جا رہے کہ ذرا مل جائے. یہ ہے رے تعظیم، یہ ہے تعظیم.